السلام علیکم. بہت اچھی اچھی نصیحتیں آپ کو ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے اگر نصیحت کرنے کی بجائے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل باتیں اپنی لائف کی بتا دوں تو ٹھیک رہے گا. مجھے جس چیز نے بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح بات آپ کو سچ بولوں گی. آپ کو پتا ہے ہم سب قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، جھوٹ نہیں بولوں گی کہ جب میں انٹر ہوئی اپنے سسرال میں تو ہر رشتے کو اپنے میکے کے رشتے کے لیول پہ رکھا. میں اپنے گھر میں اپنے سے چھوٹا ایک بھائی اور بہن چھوڑ کے آئی تھی، اور میرا ایک چھوٹا دیور تھا جو پڑھ رہا تھا ان دنوں میں میٹرک میں. تو میں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتی تھی جیسے اپنے بھائی کو کرتی تھی، اور اس کو میں پکڑ پکڑ کے بٹھاتی تھی اور پڑھاتی تھی. اور جیسے اس عمر میں لڑکے لاپرواہ ہوتے ہیں، تو وہ اتنی اچھی میری اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ، لو اور فرینڈشپ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ میں اپنے بھائی کو پھر مس نہیں کرتی تھی. حالانکہ چھوٹا بھائی تھا، بہت پیارا تھا، اور میں پڑھاتی بھی تھی، اور نیچرلی ایک آپ کا اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوا کہ مجھے وہ ڈپریشنز نہیں ہوئے جو لڑکیوں کو ہوتے ہیں شادی کے بعد. مجھے واقعی نہیں پتا چلا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے. حالانکہ میں پشاور کی تھی اور میرا سسرال تب لاہور میں تھا، اور میرا کوئی رشتہ دار لاہور میں نہیں رہتا تھا، اور میں اپنے سسر کو بالکل اپنے باپ، بلکہ شاید باپ سے بھی زیادہ رسپیکٹ دیتی تھی. اور اپنی ماں کے ساتھ انسان کی عادت ہوتی ہے نا، تھوڑا سا لاڈ بھی کر لیتا ہے، لیکن ساس کو بھی میں نے اتنی ریگارڈ دی جیسے ماں کو. اور میں ایک مرتبہ عمرہ کر کے آئی تو میری سسرال والے اور میرے والدین دونوں ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے ریسیو کرنے کے لیے، اور تب تک میرے امی وغیرہ لاہور شفٹ ہو چکے تھے. تو وہ میرے لیے ایک فیصلے کا ایک لمحہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس وقت یہ گائیڈ کیا کہ نہیں، میرے ان لاس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے. میں ان کے ساتھ گئی، ان کی گاڑی میں بیٹھی اور ان کے گھر گئی، اور ان کو خود اس چیز کا ہوا کہ یہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئیے. فوراً پھر وہ لوگ مجھے لے کے وہاں گئے. چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا اور دل سے، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے. مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی، ان کو پھول بہت پسند تھے. میں کبھی کبھی پھول ان کے لیے ان کے ڈنرز میں لگاتی تھی. میں اپنے فادر ان لا کے لیے ان کا ہی باغ تھا. آپ دیکھیں ان کی چیز ہوتی ہے، جب ہم جاتے ہیں سب کچھ ان کا ہوتا ہے، بیٹا ان کا، گھر ان کا، پیسہ ان کا. اور میں سمجھتی ہوں ان کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے آنے والے کو اپنے سیٹ اپ میں خوش اسلوبی سے اور محبت سے سیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کے یہاں ایک ہمیشہ لڑکی کی پوزیشن بڑی پیتھیٹک بنا دی جاتی ہے کہ بیچاری اتنا کچھ چھوڑ کے آئی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ان کے گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے، ایک سیٹ اپ ہوتے ہے. وہ ایک پورا کمرہ خالی کرتے ہیں یوزولی، اور آپ کو اپنا بیٹا دیتے ہیں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. آپ کے ساتھ اپنی دولت شیئر کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنا پیار، کچھ نہ کچھ وہ آپ کو بری کی فارم میں، کوئی زیور، کوئی کپڑا، جو جس کی حیثیت ہوتی ہے دیتا ہے. اس کی کوئی اپریسیشن نہیں. ایک ہی ہمارے معاشرے میں راٹ ہوتی ہے بیچاری لڑکی. صحیح بات ہے، یہ چیز جو میں فیل کرتی ہوں بہت غلط ہے. اور جب میں نے 2 پھول توڑ کے اپنے سسر کے کمرے میں لگائے، یقین کریں وہ اتنے خوش تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ محبت جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جیتی جا سکتی ہے. صرف دوسرے کا احساس. اگر ساس بیمار ہے تو کیا میری ماں بیمار ہوگی تو میں ان کا سر نہیں دباؤں گی؟ کیا میں ان کا بخار نہیں چیک کروں گی؟ بس انسان اگر اپنا محاسبہ خود کرتا رہے، زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور کرے انسان صرف اللہ کے لیے. یہ میں چیزیں نصیحت نہیں کر رہی، چونکہ شیئر کریں اس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ کیا، اور ان چیزوں نے مجھ کو بہت فائدہ دیا. نہ میرے دل میں نیگیٹو فیلنگز آتی تھیں، اور نہ مجھے الحمدللہ کوئی ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوا. اور ان کے ہر رشتہ مجھے جب اپنا رشتے جیسے لگتا تھا، اپنی ساس کے میکے والے اپنی ماں کے ننیال کی طرح لگتے تھے، اور میں انجوائے کرتی تھی. یقین کریں میرے ان لاز میں شادی ہے تو میں سب سے ایکٹیولی جا رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں. اور اب تو خیر وہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن ان رسموں میں بھی شامل ہونا، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا، آئی یوز ٹو انجوائے. اور اگر جیسے برتھ ڈے ہے تو پہلے سے پتا ہو، انسان چھوٹا سا اہتمام ہم کر لیتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے بڑے کہ دیکھو اس سے یاد رکھا، کوئی چھوٹا سا تحفہ دے دیا. بس خوشیاں بہت آسانی سے مل سکتی ہیں، صرف یہ کہ رائٹ جگہ پہ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مرد ہیں، میری بیٹی کی جب شادی تھی تو ایک بہت سینسیبل عورت ہے، میں نے اس کو کہا کہ تم نصیحت کرو میری بیٹی کو. تو اس نے میری بیٹی کو کہا کہ دیکھو جو مرد ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی بالکل چائلڈ سائیکالوجی والی ہوتی ہے. مرد کے اندر ایک بچہ ہے، اگر اس کو تم اس طرح ٹریٹ کر لو گی تو تم بہت سکسیسفل رہو گی. اور اس کی بات بہت سینسیبل تھی. اور آپ دیکھیں مرد اندر سے معصوم ہوتے ہیں، اوپر سے جتنا گرجیں برسیں روب داپ
اندر سے واقعی دیکھیں بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ ان کی پسند کا کھانا بنا لیں. اور یہ کہ مرد کے دل کا راستہ واقعی پیٹ سے گزرتا ہے، یہ صحیح بات ہے. میری جب شادی ہوئی مجھے نہیں کوکنگ آتی تھی، بہت بری بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں آتی تھی، پھوڑ تھی. تو میرے ہسبینڈ نے ایک ہی بات تھی کہ اپنے گھر ہم جائیں گے تو دیکھو تم میرے لیے فلاور ارینجمنٹ کرو گی اور ایک سوپ بناؤ گی. تو میں تو دنگ ہو گئی کہ سوپ، یہ کس چڑیا کا نام ہے، میں نے تو پیا ہے کبھی پکایا نہیں. اور سب سے پہلا تحفہ جو میرے ہسبینڈ نے مجھے دیا، ہم یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، ان کی جاب تھی، ہمارا گھر بالکل کوسار مارکیٹ کے پاس، تو لندن بک کمپنی لے کے گئے اور وہ مجھے ایک سوپ کی کتاب خرید کے دے. لیکن پھر میں نے پڑھا اس کو، پھر میں ان کی ایبسنس میں پریکٹس کرتی تھی، الحمدللہ پھر میں بہت اچھا کھانا، اور اسپیشلی یہ بیک ڈشز اور سوپس اور یہ چیزیں نا بہت آپ کو سہولت دیتی ہیں، لائف آسان ہو جاتی.